وہ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں تب نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتی ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کے کہ میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہی ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے نہیں گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تکلیف تمہیں اور آزمائش لگ رہی ہے یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائے تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دے جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے۔ وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و خطار روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پھر جب ساری کوششیں کر کے وہ ہار چکا ہوتا ہے تب اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت اس پر عیاں کر دی ہوتی ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور اس کی اب طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے یقین کو کبھی بھی ڈگمگانے نہیں دینا۔ اس سے مانگنا تو بلا قرض مانگنا، اس سے مانگنا تو بے حساب مانگنا، یہ نہ سوچنا کہ وہ دے گا بھی یا نہیں، سوچے صرف اپنے تک محدود رکھنا۔ اس سے مانگنا تو دل کھول کر مانگنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گنہگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والے نے آسمان مانگا ہے یا زمین، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا میرے کتنے قریب ہے۔ وہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے آسمان کی فرمائش کرنا، وہ ستاروں سمیت پورا آسمان تمہاری جھولی میں بھر دے گا۔ تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا، یقین سے کہانی کو فیکن تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ تم بس اس کے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہارے انتظار کی لذت تمہیں تمہاری منزل تک کا پتہ دے دے گی۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ آج کچھ نہیں ہے، کل سب ہوگا، صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو۔ وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔
دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہے، لیکن جب قبول ہوتی ہے تو دکھائی بھی دیتی ہے اور سنائی بھی دیتی ہے۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا تو پتہ صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو بس صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ہم بہت اذیت میں ہوتے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتے اللہ پر کہ اس نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے، بہترین سوچا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کیا یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا، وہ قرار دے گا۔ وہ تمہارے دل کے ہر چبھی تکلیف جانتا ہے۔ تم کہاں کہاں چپ رہے، کہاں کہاں صبر کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں قرار آ جائے گا۔ یقین رکھو صرف اس ذات پر، وہ تو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کا کام جانے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ یقین رکھو وہ تمہاری شاہ رقص سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں۔
اور دعائیں بھی ایک دم قبول ہونے لگتی ہے، تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں تو ہے۔ پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہو، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ سے ناراض ہیں یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو پھر وہ آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جمنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھو جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ کو شک و شبہ کا شکار نہیں ہوں گے۔ کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں گے کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے چاہا ہے، جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کے بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔